لاہور سمیت دیگر شہروں میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی، مرکزی جلوس کے روٹس پر موبائل سروس بند رہے گی، پرائیویٹ افراد کو ڈرون سے ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور میں 10,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات، لیڈیز پولیس اہلکار بھی سیکیورٹی پر مامور۔ ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، نفرت انگیز مواد اور اشتعال انگیزی پر مکمل پابندی، لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا رات گئے شہر کی مختلف امام بارگاہوں کا دورہ، عزاداری جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے شادمان اور ماڈل ٹاؤن کے جلوس چیک کیے، زائرین کے چیکنگ کے عمل کا معائنہ کیا۔ ڈولفن، پی آر یو اور دیگر پیٹرولنگ یونٹس کو مؤثر گشت کی ہدایت۔ یوم عاشور کے سلسلے میں میو ہسپتال لاہور میں انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سی ای او میو ہسپتال پروفیسر ہارون حامد نے ایمرجنسی میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ یوم عاشور پر بلڈ بینک میں تمام اقسام کے خون بیگز یقینی بنانے کی ہدایت۔ یوم عاشور پر ایم ایس کی ڈاکٹر سمیت دیگر عملے کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، کانٹریکٹ ملازمین بھی اضافے کے مستحق قرار۔ 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری، جنہیں پہلے الاؤنس نہیں ملا تھا اب انہیں بھی ملے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ جوہر ٹاؤن میں پالتو شیر کے شہریوں پر حملے کا افسوسناک واقعہ، فارم ہاؤس مالک ملک اعظم اور بیٹا ملک بہرام گرفتار، مقدمہ درج۔ محکمہ وائلڈ لائف نے شیر کو سفاری زو منتقل کر دیا۔ زخمی ہونے والی خاتون کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ 2 بچے تاحال ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ فارم ہاؤس مالک کی جدید اسلحے کے ساتھ تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ تصاویر میں ملک اعظم اور فشانی کو جدید اسلحہ پکڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم جوہر ٹاؤن کے علاقے شاہدی کھوئی کا رہائشی تھا۔ واقعے پر شہری حلقوں میں شدید تشویش، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مریم اورنگزیب کا جنگلی جانور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، بولی بغیر لائسنس اور حفاظتی اقدامات کے جنگلی جانور پالنا ناقابل ضمانت جرم ہے، ایسے افراد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نئے قوانین کے تحت شیر یا دیگر خطرناک جانوروں کی پرورش کے لیے لائسنس، مخصوص سائز کا پنجرہ اور ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے، بصورت دیگر قانون حرکت میں آئے گا۔ گرین بلڈنگ سٹینڈرڈ کے بغیر کوئی عمارت تعمیر نہیں ہوگی، لاہور ہائی کورٹ کا ماحولیاتی تحفظ کے لیے بڑا حکم، زیر تعمیر اور موجودہ عمارت کو گرین بلڈنگ سٹینڈرڈ کے مطابق لانے کی ہدایت۔ نہر کنارے درختوں کو کاٹنے پر عدالت کا سخت موقف، کنار روڈ کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، نیز پاک افسر کی عدالت کو یقین دہانی۔ عدالت کی سروس روڈ پر ٹریفک جام اور پارکنگ مسائل پر سی ٹی او سے مشاورت کی ہدایت۔ ہائی کورٹ نے موٹر وے پولیس کی کارکردگی کو سراہا، کیس کی سماعت 11 جولائی تک ملتوی۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک بس اور ٹیکسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 1000 الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشن بنائے جائیں گے، سرکاری سطح پر الیکٹرک ڈپو بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ لاہور، قصور، ننکانہ، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں پہلے مرحلے میں چارجنگ سٹیشن قائم ہوں گے۔ الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز کی منظوری کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب سمری تیار کرے گا۔ ایل ٹی اے نے ماحول دوست عمارتوں پر 10% رعایت دینے کے لیے گرین پالیسی واضح کر دی۔ ایل ٹی اے کے قانونی مشیر صاحبزادہ مظفر نے پالیسی کا مسودہ عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ڈی جی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے پیش کردہ پالیسی کو اطمینان بخش قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سماعت کی۔ 2 سال پرانی عمارتیں معیار پر پورا اتر کر گرین عمارت کا درجہ لے سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ماحول دوست اقدام، شہر میں ماحول دوست بسوں سے متعلق مانیٹرنگ رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن کرن خورشید کو تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ مانیٹرنگ یونٹ نے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ منصوبے میں 12 میٹر اور 9 میٹر کی ماحول دوست بسیں شامل کرنے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ پی سی 1، پی سی 3 فارم بی کی اصل اور نظر ثانی شدہ نقول بھی طلب کر لی گئی۔ کہیں بارش سے موسم خوشگوار تو کہیں حبس کی شدت برقرار، ٹھوکر نیاز بیگ، اسکیم موڑ، بھوبتیاں چوک اور علی ٹاؤن میں تیز بارش، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گارڈر ٹاؤن اور گرد و نواح میں بارش ہوئی۔ لکشمی چوک، پانی والا تالاب، گلشن راوی میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کے نئے اسپیل کی نوید بھی سنا دی۔ ٹریفک پولیس اور محکمہ ایکسائز کے ڈیٹا بیس کو منسلک کرنے کا فیصلہ، ڈی آئی جی ٹریفک محمد وقاص نذیر کا سیکریٹری ایکسائز کو
ڈیجیٹل انٹیگریشن کے لیے مراسلہ، نمبر پلیٹ اور شناختی کارڈ کی انٹیگریشن ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ناگزیر قرار۔ ٹوکن ٹیکس مہم کے دوران گاڑی مالکان کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت۔ رجسٹریشن نمبر، قومی شناختی کارڈ اور موبائل فون نمبر کو مربوط کر کے نیا نفاذی نظام بنانے پر زور۔ ڈولفن اور موبائل اسکواڈز کو ڈیجیٹل باڈی کیم لگا دیے گئے۔ باڈی کیم کو ڈولفن اور موبائل اسکواڈ کے یونیفارم کا حصہ بنا دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا تھا، لاہور کے 5 داخلی و خارجی راستوں پر جوانوں کو باڈی کیم لگائے گئے۔ ٹھوکر، محمود بوٹی، شیرا کوٹ، سگیاں اور نیو راوی پل پر باڈی کیم آپریشنل کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے 52 ارب 35 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ چیف منسٹر پروگرام فار سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویلز کے لیے 7 ارب 22 کروڑ روپے منظور۔ زرعی گریجویٹس کی انٹرنشپ سکیم کے لیے 2 ارب 15 کروڑ روپے کی منظوری۔ چیف منسٹر پنجاب کسان کارڈ کے لیے 9 ارب 86 کروڑ روپے کے فنڈز دیے گئے۔ پنجاب ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام کے لیے 9 ارب 58 کروڑ روپے منظور۔ ابتدائی تعلیم کے کلاس روم منصوبے کو توسیع دینے کا فیصلہ، پنجاب کے مزید اسکولوں میں ارلی چائلڈ کلاسز شروع کی جائیں گی۔ پنجاب بھر کے 1139 اسکولوں میں ابتدائی تعلیم کے کلاس روم بنائے جائیں گے۔ کتابیں، فرنیچر اور لرننگ کٹس کی خریداری کے لیے فی اسکول 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پی پی ایس سی نے 13 محکموں کی اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں لا آفیسر کی اسامی پر 11 امیدوار کامیاب۔ اسپورٹس بورڈ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسسٹنٹ مینجمنٹ کی اسامی پر 5 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ مختلف محکموں میں بھرتیوں کا عمل مکمل، پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر نتائج جاری۔ لیسکو کا نادہندگان کے خلاف شکنجہ سخت، مالی سال 2024-25 میں 14 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری، 2,20,000 نادہندگان کے خلاف کارروائی، مجموعی طور پر 5 ارب 8 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری مکمل۔ لیسکو چیف کہتے ہیں، واجبات کی وصولی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے 5 ایڈیشنل سیشن ججز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج ملک محمد سجاد کو شیخ پورہ سے قصور تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج مدثر فرید کھوکھر کا تبادلہ میاں والی سے نوشہرہ کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز 7 جولائی سے ہوگا۔ پرنسپل سیٹ پر تعطیلات کے لیے پہلے ہفتے کا ججز روسٹر جاری۔ 7 جولائی سے 7 ڈویژن بینچز سول و فوجداری اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ 21 سنگل بینچز حکم امتناعی، ضمانت اور اندراج مقدمہ کیسز سنیں گے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد ترمیمی روسٹر جاری۔ اب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں سے متعلق شکایات کی سنوائی کے لیے اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ایپلیٹ اتھارٹی مقرر کر دیا گیا۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پہلے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم کے فیصلے حتمی سمجھے جاتے تھے۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ سب رجسٹرار واہگہ ٹاؤن لاہور محمد عمر عدنان خٹک کو تبدیل کر دیا گیا۔ تعیناتی کے منتظر مرزا راحیل بیگ سب رجسٹرار واہگہ ٹاؤن لاہور تعینات۔ سب رجسٹرار داتا گنج بخش ٹاؤن لاہور محمد وسیم کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔